حیا کیا صرف یہی ہے کہ میرا لباس ایسا ہو؟ حیا کیا صرف یہی ہے کہ میرا حجاب ہو؟ اگر میں خواتین کا ذکر کرتا ہوں تو حیا کو اگر ہم اپنے جسم کے پیرہن کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے، لباس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے حیا ہمیں کیا سکھاتی ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اگر لباس کے حوالے سے بنیادی طور پر دیکھیں تو اس کا مطلب ہی ڈھانپنا ہے جی، تو لباس جو ہے وہ تن ڈھانپنے والا ہو، ٹھیک ہے، لباس زینت کے لیے بھی ہے، موسم کے سرد و گرم سے بچنے کے لیے بھی ہے، لیکن لباس کا اصل مقصد جو ہے ستر پوشی ہے جی، کہ انسان کے پوشیدہ اعضاء کو ڈھانپے، یہ حیا کا تقاضا ہے۔ جی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا ڈریس کوڈ جو مقرر کیا مردوں کا، خواتین کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے کہ اس میں یعنی مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آپ ایک عورت کا جو ڈریس گھر سے باہر ہے، سیدنا عبیدہ السلمانی سے کسی نے پوچھا جی، کہ عورت کا جو حجاب ہے، ازواج مطہرات اس دور کی خواتین کس طرح سے اپنے بدن کو ڈھانپتی تھیں، تو انہوں نے ایک بڑی چادر اٹھائی اور اس طرح سے اپنے اوپر اوڑھی کہ صرف ایک آنکھ کھلی تھی، ہاتھ بھی ڈھانپے ہوئے تھے، یعنی پورا بدن چھپ گیا تھا۔ میں اس وجہ سے اس بات کو سامنے رکھ رہی ہوں کہ یہ گھر سے باہر کا ایک لباس ہے، جی، اسی طرح گھر کے اندر کا ایک لباس ہے، اسی طرح سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے جاتے ہو۔ کل مجھ سے ایک خاتون نے کہا کہ بہت اچھا ہو گیا کہ یہ نماز کے لیے ہم جب مختلف کنٹریز کے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ خواتین کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ اسکارفس ایسے رکھے ہوتے ہیں اور نیچے پہننے کے لیے بھی ڈریس ہوتا ہے تاکہ ان کے وہ اعضاء جو اگر کھل جائیں تو نماز ادا نہیں ہوتی تو وہ چھپا سکیں۔ جی، تو کہتی ہیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایئرپورٹ پہ بچیاں جس طرح کا بھی ڈریس پہنا ہوتا تھا، خواتین آتی تھیں اور اس ڈریس کو پہنا اور اس کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کر لی۔ جی، تو نماز کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق ہے اس کے لیے بھی ایک ڈریس کوڈ ہے نا خواتین کے لیے، خاص طور پہ کہ آپ کے کس طرح سے آپ کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ تو آپ سوچیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا کرنے کو ایک عورت سمجھ لیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے حیا کرنی ہے، کس طرح کا لباس پہننا ہے، تو اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ہمارا ڈریس کوڈ اصل میں کیا ہے۔ اور پھر آپ گھر کے اندر ہو، آپ اس بات کو دیکھیے کہ گھر کے اندر آپ اپنی زینت اختیار کر سکتے ہیں، آپ خواتین کے دائرے میں زینت اختیار کر سکتے ہیں اور لباس عورت جس طرح کا بھی پہننا چاہے، ٹیکسچر، کلر، کسی چیز سے وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا لباس ایسا نہ ہو جس سے اس کا جسم جھلکے، جس کی وجہ سے یعنی کسی کے جذبات میں انگیخت پیدا ہو، تو ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ کوئی بھی ڈیزائن، کوئی بھی طریقہ وہ اختیار کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ گھر کے اندر اگر وہ اپنا دوپٹہ یا اپنا سر انکور کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بڑا انفارچونیٹ سلسلہ ہے۔ جی، میں نوائے وقت کے حوالے سے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا، باپ، بھائی، یعنی بہت دیندار گھرانوں میں بھی ایسا ہی سلسلہ ہے، محرم رشتہ دار کے وہاں تو کوئی، یعنی جیسے خواتین کے سامنے آپ آ سکتے ہیں ایسے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ تو اسلام نے تو ڈریس کے لیے یہ بھی ترتیب مقرر کی ہے کہ اس میں بھی احتیاط کی جائے، اور یہ ہے کہ اگر آپ یعنی محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی، باپ بھائی کے سامنے بھی احتیاط نہیں کریں گے۔ میرے والد ہمیشہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ نہیں، گلا ایسا نہیں پہننا جس سے گردن کی ہڈی جو ہے وہ نظر آئے، باپ اور بھائی کو بھی نظر نہیں آنی چاہیے، گردن کی ہڈی تک۔ تو اب یہ کہ جس طرح سے یعنی بازو ہیں تو بلا ضرورت اوپن نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر کہیں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ کے ٹخنے نظر نہیں آنے چاہیے محرم رشتہ داروں کے درمیان بھی، لیکن اگر کہیں کام کرتے ہوئے ہلکا پھلکا ایسا ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں
اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔